بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید محمد حسن الہی 1940۔ سید علی قاضی کا خط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے میرا دل تجھ سے غافل تھا، لیکن تو نے اسے شوق دلایا اور وہ مشتاق ہوا۔ ڈرو نہیں، جلدی نہ کرو اور توکل کرو، پرسکون رہو، شاید خدا تم پر لطف فرمائے۔ مراحل طے کرنے اور جدید مطالب کے لیے زیادہ طلبی مفید نہیں ہے۔ ابھی جو تمہارے پاس ہے اس پر عمل کرو کہ جس کا فائدہ بہت جلدی دیکھو گے۔ جلدی نہ کرو کہ ہر ایک کا مقدر طے شدہ ہے۔ تمہیں راضی کر دینے والا حصہ تمہیں مل جائے گا اور تم ترقی کرو گے۔ خدائے کریم پر توکل کرو، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ وہ ہر توکل کرنے والے متقی کے لیے کافی ہے۔ یہ کتاب تمہارے پاس ہے، پس اسے دقت سے پڑھو تاکہ اعلیٰ مراتب تک پہنچو اور لذت اٹھاؤ۔ صبح کے وقت سجدہ شکر بجا لاؤ اور اس کی تسبیح کرو۔ خاک سے ایسے چپک جاؤ کہ جیسے اس کا حصہ ہو، نہ محسوس ہو نہ دیکھے جاؤ۔ میرے عزیز، 7 شوال کو جب بہشت کے 8 دروازے کھلتے ہیں اور علوم اور معارف کی راتیں پاکیزہ متجلی و آشکار ہوتی ہیں، سخت مشکلات کی جانب فصیح زبان سے اشارہ کرنے، بعض شریف احوال تک پہنچنے کی بشارت دینے، گمان کی خوبیوں کے ساتھ عقیم عقل کو غارت کرنے اور جواب دینے میں سکوت اختیار کرنے کی جسارت سے خائف ہوں، اور جو بھی ہو 2 کلمہ مختصراً عرض کرتا ہوں۔ اولاً آپ جانتے ہیں، ورنہ جان لیجئے کہ یہ مطلب حضوراً اور بطور اشارہ القاء ہوتا ہے، کیونکہ احتمال ہے کہ نااہل تک پہنچ جائے، اور حضرت عالی کے تمام مطالب چند عربی اشعار میں عرض کر دیے گئے ہیں۔ ایک حد تک جواب دینا ضروری ہے۔ ان میں سے بعض نے ذکر کیا ہے، فرمایا میں ایک خالی جگہ پر عبادت کر رہا تھا کہ کوئی شخص میرے پاس آیا تو میں گھبرا گیا، یعنی طے شدہ وقت کے بغیر اور اچانک۔ تو اس نے مجھ سے کہا، ڈرو نہیں، جو خدا سے مانوس ہوتا ہے وہ ڈرا نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا، اے میرے آقا، ابدال کیسے بنتے ہیں؟ فرمایا، ان 6 چیزوں کے باعث جو ذکر ہوئی ہیں، اور ان میں سے ایک امانت داری ہے۔ ہاں، ہوا یہ ہے کہ آپ جلد اس کلمہ جلیلہ سے چپک گئے ہیں۔ بہتر ہے کہ مرکب اذکار کی طرف لوٹ جائیں۔ باقی مطالب علیحدہ کاغذ پر عرض کیے جا رہے ہیں، اور کچھ استعداد حاصل ہو جانے کے بعد ترقی ایک اور طرح سے ہے جو کہ عرض کی جا رہی ہے۔ آپ اس کلمہ جلیلہ سے رجوع نہیں کیجیے یہاں تک کہ استعداد کامل ہو جائے۔ آگاہ حضرات کی بتائی ہوئی ترتیب کو بگاڑا نہیں جا سکتا ہے۔ خود کو ملامت کا ہدف نہ بنائیں، عجلت نہ کریں، نرمی کو اپنا نصب العین بنائیں، اور غیر کو ورد دینے میں حرج نہیں ہے، مگر یہ کہ موقع و محل دیکھ لیں۔ جب تک سچی طلب نہ دیکھیں نہ دیں، اور اسرار فاش کرنا حرام ہے۔ مزید اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بندہ قرآن سے استخارہ نہیں کرتا ہے۔ تمام طریقے ائمہ اطہار سے توسل اور مبدا کی جانب مکمل توجہ پر مبنی ہیں۔ جب 100 آ جائے تو 90 بھی ہمارے پاس ہے۔ ہمیں درویشوں اور ان کے طریق سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ طریق علماء اور فقہا کا طریق ہے، صدق و صفا کے ساتھ۔ ہاں، ہم نشینی ضروری ہے، اگر نہ ہو سکے صبر اور کثرت سے رجوع کرنے کے کلی دستور سے معلوم ہو جائے گا۔ ایک دفعہ میں دستور دینے سے کیا ہوگا؟ اب میں عریضہ نگار ہو جاتا ہوں۔ ایک مخل اور نامحرم شخص موجود ہے جو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس بندے کا حال کیا ہے۔ میں کاغذ کو ایسے گھما دوں گا کہ وہ نہ دیکھ سکے۔ نہایت معذرت کے ساتھ
اس سے زیادہ عرض نہیں رکھتا ہوں۔ دوسری صورت علیحدہ سے لکھ دی گئی ہے۔ میں تم پر قربان، جب بھی تم سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہوں بات طویل ہونے سے کان تھک جاتے ہیں۔ میں آپ دونوں کے بغیر اس سورج کی مانند ہوں جو گہن کے باعث تاریکی میں چلا جائے۔ سید علی قاضی طباطبائی۔ میں نے خط کے کاغذ کو تہہ کر دیا اور اپنی صورت پر جاری ہو جانے والے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ تبریز کا شاہ آباد کہاں اور نجف اشرف کہاں؟ یہ درست ہے کہ گاؤں کی آب و ہوا اور معاشی صورتحال نجف سے مختلف تھی، لیکن جسے اس شہر کی خوشبو نصیب ہوئی ہو اور کچھ عرصے وہاں رہا ہو، پھر وہ نجف کے سوا دنیا میں جہاں بھی رہے گا پنجرے میں قید پرندے کی مانند ہوگا۔ میرے اور میرے بھائی کے پاس اگر ایران سے سال بھر میں 360 طومان بھی پہنچ رہے ہوتے تو ہم ہرگز نجف کو ترک نہیں کرتے۔ کتنی ہی راتوں کو میں اور سید محمد حسین کوفہ و سہلہ میں صبح تک رت جگا کیا کرتے تھے، اور توحید و ولایت کے کتنے پودوں نے امیر المومنین علیہ السلام اور سید الشہداء علیہ السلام کے حضور ہمارے وجود کی گہرائی میں جگہ بنائی، اور اسلامی فنون میں ان بال کی کھال نکالنے والے ماہر استاد کے احاطے کا سایہ جس میں وہ روز و شب ہمارے ساتھ اور ہمارے احوال کا خیال رکھے ہوئے تھے، نیز اپنی تعلیمات کو بطور حضوری اور روزانہ گھونٹ گھونٹ ہمیں پلایا کرتے تھے۔ اب میں اپنے بھائی سید محمد حسین اور قابل کاشت زمین کے ساتھ تھا جسے آباد کرنے کے لیے تقریباً 10 سال کام کی ضرورت تھی، اور وہ دل جو اس سرزمین میں اساتذہ اور روشن ضمیر و عاشق پیشہ دوستوں کے فراق میں نابودی کی حد تک دباؤ میں آ گیا تھا۔ لیکن سلوک یہی تھا، نقاش ہستی کی مشیت میں اپنے ارادے کی فنا اور نابودی۔ استاد بھی یہی چاہتے تھے، اور ہمارے درمیان جن خطوط کا تبادلہ ہوا ان میں انہوں نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر کام کو درست طریقے سے آگے بڑھائیں اور فکر و ذکر اور مراقبے کی پابندی کریں تو رابطہ اسی طرح برقرار رہے گا، اور نجف میں موجود نہ ہونے کا مداوا اس رابطے سے ہو جائے گا جسے سرزمین تجرد میں رہنے والے پہچانتے ہیں۔ کمر شکن غربت نے اب بھی استاد کو جکڑ رکھا تھا۔ جب ہم نجف سے آ رہے تھے تو انہوں نے ہمیں تبریز کا ایک ایڈریس دیا جہاں ان کی ایک کتاب تھی، اور کہا کہ میں وہ کتاب بیچ دوں اور اس کی رقم نجف ارسال کر دوں۔ صورتحال اس حد تک تکلیف دہ ہو چکی تھی۔ نجف سے واپسی کے فوراً بعد میں نے اپنا لقب بدل کر الہی طباطبائی رکھ لیا اور اس کے بعد شادی کر لی۔ خدا نے محمد نامی ایک بیٹے کو میرا رزق قرار دیا۔ وہ میرا اور میرے اہل حقیقت بھائی سید محمد حسین کا غمخوار اور ہم نشین تھا۔ ہم اکٹھے زندگی بسر کر رہے تھے اور علم و طریقت میں استاد کی تاکیدوں کے مطابق ایک دوسرے کا بازو بن گئے تھے۔ اگرچہ ہم دونوں نے اپنے اجتہاد کی اجازت سید ابو الحسن اصفہانی سے حاصل کر لی تھی، نجف میں ہماری زندگی کی یادیں شب و روز ہماری نظروں میں حیرت انگیز خواب کی صورت میں موجود رہا کرتی تھیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ علمی مباحث سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ کبھی کبھار ہم تبریز میں استاد کے بھائی سید احمد قاضی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے جو کہ خود بھی الہی اور آسمانی عارف تھے، لیکن نجف استاد اور دوستوں سے مکانی فاصلے نے ہمارے گریبان چاک چاک کر رکھے تھے۔ ہم نے سنا تھا کہ استاد کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا ہے۔ ہماری کوشش تھی کہ کسی طرح ان کے لیے تبریز سے دوا فراہم کریں اور اسے کچھ رقم کے ساتھ ان تک پہنچا دیں، لیکن راستے ابھی تک بند تھے اور سخت مشکلات نے استاد کو گھیر رکھا تھا، اور جو دباؤ حوزے کی جانب سے ان پر آیا تھا وہ کسی کو بھی بٹھا دینے کے لیے کافی تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر وہ چاہیں اور ارادہ کریں تو جس توشک پر بیٹھتے تھے اس کے نیچے سے سونے کے سکے نکال سکتے تھے، بالکل جیسے انہوں نے یہ کام قالین کے اس تاجر کے لیے انجام دیا تھا جس نے حویش کے بازار میں اپنا تمام سرمایہ گنوا دینے کے بعد استاد سے رجوع کیا تھا۔ وہ خود اپنے لیے ہرگز تصرف نہیں کرتے تھے اور خدا کے ارادے میں محو اور فانی رہتے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے۔
میں نے اپنا قلم اٹھایا اور اپنے سوالوں سمیت استاد کے خط کا مختصر جواب تحریر کیا۔ میں نے بڑے اشتیاق سے ان سے چاہا کہ نجف میں اپنے اور ہمارے دوستوں کے احوال کے بارے میں زیادہ تفصیل سے ہمیں لکھیں۔ تقریباً 2 مہینوں کے بعد ہماری آنکھیں ان کے ایک اور خط سے روشن ہوئیں، جس میں بے کراں حقائق یعنی امیر المومنین علیہ السلام اور نجف اشرف سے ملکوتی نسیم، استاد کی مہر و محبت اور شوق طبی نیز ان کے بعد کے عالم کی جانب سفر کے اشارے پر مبنی تلخ خبر موجود تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت جو میری زندگی کے ساتھ کرے وہی مجھے پسند ہے۔ آپ نے بڑی بے رحمی سے فرمایا تھا کہ عریضہ کیوں نہیں لکھا؟ میرے عزیز دل، آپ جناب عالی کا مقام اس حقیر کے قلب میں اس سے بلند ہے جس کا آپ نے احتمال دیا ہے، لیکن ایسی گفتگو جو کہ علم و ادب اور عشق و مشق سے عاری اور پست و دنیاوی فوائد کی خاطر ہو، دل پر محض ایک بوجھ ہے۔ جب اس حقیر کو کچھ تحریر کیا جائے تو اسے پڑھنے کے لیے کئی نشستیں درکار ہوتی ہیں، کیونکہ آپ معظم لہو کا قلب شریف عشق کی آگ سے بھرا ہوا ہے، ورنہ یہ حقیر عرض کرتا ہے کہ قاضی کی اولاد میں یہی ایک نقص ہے کہ ان میں عشق نہیں ہے۔ کاش فرصت ہوتی تو آپ کے حضور شریف میں ایک تفصیلی عریضہ لکھتا تاکہ آپ اپنی مقدس ذوات کے بارے میں درست علم و ادراک پا لیتے۔ آپ فرمائیے کہ اس قدر حضوری طور پر عرض کیا تو کیا ہوا کہ جو کتابت و کنایوں سے ہو جائے گا؟ شریف وجود بہت کم ہیں جو عشق و مشق کے حامل ہوں، اور جعلت فداک کے بعد آپ کے محترم خط میں تحریر تھا کہ اگر علمی و عرفانی مطالب ہوں تو آپ کو تحریر کر دیے جائیں، ورنہ آپ جواب کے منتظر نہیں ہیں۔ یہ فرمائش آپ کی ذاتی ملکوتی صفات کی پاکیزگی کی بنا پر ہے، لیکن واضح ہے کہ جاری مراتب میں اعلیٰ مطالب اہل کے لیے بطور اشارہ قابل فہم ہیں۔ اچھا یہ ہے کہ دلبروں کے اسرار دوسروں کی زبانی بیان ہوں۔ قرآن اور اس کے اسرار کے بارے میں غور کرو کہ وہ تذکر ہے لیکن جاہلوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ تاریخ، خبریں جہنم کا ذکر یا جنت کا جو کہ معدوم ہونے والی نہیں ہے۔ احکام و تذکر مومن کے لیے یا کافر و منافق کے لیے جو تسلیم نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں سب کچھ توحید کے بارے میں ہے کہ اگر اس کے اہل نہ ہوئے تو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ خود کو اشعار کا پابند کر لینا برا ہے۔ میرے عزیز دل، خدا کی طرف جانے والے راستے مخلوقات کی سانس یا ان کی سانسوں کی تعداد کے برابر ہیں۔ عرض ہے کہ جو لوگ قوت خیال جس کی جگہ دماغ ہے اس میں ضعف یا اس کی استعداد نہ ہونے کے باعث الہ خیالیہ کے حجاب برطرف ہونے میں عذر یا بہانہ رکھتے ہوں، جسمانی مشقتوں سے فراغت کے بعد بہتر یا ضروری ہے کہ نماز، روزہ اور حج وغیرہ اختیاری قلبی عوالم مثلاً اپنی اطاعت کے مطابق ترک ارادہ، دوام حضور، ہم و غم اور سرور وغیرہ کو ترک کرنے میں مصروف ہوں، اور یہ سب آہستہ آہستہ اپنائیں تاکہ ملکہ بن جائے انشاءاللہ تعالی۔ اور ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اب چونکہ رفیق و ہم سفر موجود نہیں ہے، کتاب یا ان کتابوں میں سے جیسے نجف میں آپ کے پاس وہ کتاب تھی رکھیں کہ یا قوتوں میں شاندار جواہر کتاب اعظم ہے، اور دستور العمل قرآن کریم ہے۔ اس میں علم، عمل اور حال کے حوالے سے ہر درد کی دوا اور ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ مخلصین کی آنکھوں کی اس ٹھنڈک کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور طریق مقیم و صراط مستقیم کے اس ہادی کے ساتھ سیر کریں، اور اس کی شریف سیروں میں سے ایک اس کی تلاوت ہے، حسن صورت اور دوسرے آداب کے ساتھ، خاص طور پر شبوں کے باطن میں۔
جناب آقائے مرندی اپنے احوال تحریر کریں گے، اور جناب آقائے حاجی سید احمد کشمیری اچھے ہیں، سخت دشواری میں تھے، خدا نے ہم پر احسان فرمایا، اور آقائے شیخ محمد تقی گیلانی نے غیر معمولی ترقی کی ہے، اور آغا مرزا ابراہیم غرق ہیں، اور آغا سید ہاشم حداد کبھی بیمار اور اہل خانہ میں الجھے ہوئے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، جو نام تحریر کیے گئے ہیں، یہ بندہ ان میں سے ہر ایک کی جانب ایک جملے میں اشارہ کر سکتا تھا، لیکن لہم و لکم کے خط طویل ہو جاتا، اور احباب کے ساتھ طویل گفتگو مطلوب ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کا بہت خیال ہے؟ بطور اختصار جانم، معشوق کے ساتھ بات مختصر نہیں کی جا سکتی ہے۔ ماہ رمضان ہے اور رفقا کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے، وگرنہ جو ضروری تھا وہ ضرور کہہ دیتا۔ زیر و بم میں اصرار رکھتا ہوں کہ اگر فاش کروں تو دنیا دگرگوں ہو جائے۔ جوش و خروش اپناؤ اور جوش و خروش پر ابھارو۔ باقی آپ کے تمام دوست سلامت ہیں اور سب سلام کہہ رہے ہیں، اور ہماری غفلت کی نشست الحمدللہ گرم ہے، اور جناب عالی کو ہوشیار کر دوں کہ ایک بہتر ہے، کیونکہ یہاں دوگانگی سحر و جادو کے باعث ہے۔ نکتے لوہے کی دھار کی طرح تیز ہیں، اگر تم میں طاقت نہیں تو واپس چلے جاؤ۔ میرے لیے لکھنا ضروری ہے کہ آخری مرحلہ ہے۔ اہل خانہ، چچا زاد بہن اور ان کی اولاد سب سلام کہہ رہے ہیں۔ وقت گزر گیا اور آپ سے گفتگو سے دل نہیں بھرا، لیکن اسی قدر عرض کر دوں کہ سب کے درمیان اور حضوری آپ کی یاد خیر سے غافل نہیں ہوں کہ یہ شعلہ بجھ جائے اور یہ آگ اپنا جوش کھو بیٹھے۔ ایک دوسرے کے قدرداں رہیں اور آپس میں اطاعت و محبت کی ترغیب دیں۔ افسوس اگر حدیث عشق ختم ہو جائے، افسوس اگر سر کا راز چھپا دیا جائے۔ آپ کو اور ہمیں جس چیز نے اکٹھا کیا تھا وہ قلبی واردات اور شوق و خوف پر مبنی حالات کا بیان تھا اور ہے۔ اگر اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو شروع کیجئے، میں جناب عالی کے ساتھ ہوں۔ آپ کے حضور سلام عرض ہے، اور اہل خانہ سید محمد کی والدہ اور وہ علویہ معظمہ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اے ضیاء الحق حسام الدین راد، دنیا بھر کے استادوں کے استاد، از سید علی قاضی طباطبائی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔